اچھا یہ بتائیے گا کہ بعض لوگ عاملین سے عمل کے ذریعے کسی پہ جادو کروا دیتے ہیں. اب اس کی کاٹ تو آپ نے بتایا کہ ممکن ہے عمل کے ذریعے، کیا وہ جادو اس شخص کے اوپر واپس پلٹا بھی جا سکتا ہے؟ جیسے جادوگر کے اعمال سلب کیے جا سکتے ہیں عملیات کے ذریعے کہ اسے بالکل فارغ کر دیا جائے، اس کے عمل کی تاثیر کو ختم کر دیا جائے، اثر کو ختم کر دیا جائے، اسی طرح آپ جادو کو واپس اس پہ ہی پلٹ سکتے ہیں جس نے کروایا ہے، جادوگر ہو یا جادوگر سے کروانے والا ہو سکتا ہے. اگر کسی کے اوپر جادو ہے تو وہ جادو کی کاٹ بھی اس عمل سے کر سکتا ہے جو میں بتانے لگا ہوں، اور اسی کے ذریعے ہی جادو کو واپس بھی پلٹ سکتا ہے. کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ، 21 دن یا 41 دن. جادو کی مکمل طور پہ اس کے ذریعے کاٹ بھی ہو جائے گی اور جادو واپس جائے گا اس کی طرف جس نے کروایا ہے. جب اس عمل کو کرنا ہے ساتھ پانی وغیرہ رکھ لینا ہے، اس پہ پھونک لگا کے کاٹ کے لیے آپ نے اس کو پینا ہے. مفتی صاحب آپ نے بتایا پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہ جادو ایک ناجائز عمل ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کروانا چاہیے. ناظرین کی اس چیز کے حوالے سے اویئرنیس کے لیے انہیں بتائیں کہ جو شخص اس طرح کا ناجائز عمل کرواتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اس کے کس طرح کے اثرات جو ہیں وہ بھگتنا پڑتے ہیں، اس کے کوئی نتائج ان کی زندگیوں پہ مرتب ہوتے ہیں؟ جی بالکل، دونوں صورتیں ہیں، زندگی میں بھی مرتب ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد تو پھر اس کی سزا ہے ہی. اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کی سزا دنیا کے اندر ہی اس کو مل کے رہتی ہے. تو جادو کرنا بھی ایک ظلم ہے اور ظلم کی سزا اسے ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہیں مفتی صاحب، آپ نے کوئی اپنی زندگی میں کچھ اس طرح کی چیز دیکھی ہو جس کو ہم مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں ان جو جادو کرواتے ہیں ان لوگوں سے بھی، اور جو عاملین اس ناجائز عمل میں ملوث ہوتے ہیں ان کی زندگیاں ہمارے تو بعض جگہوں پہ دیکھنے میں آئی ہیں کہ ان کی آخری وقت کی جو زندگی وہ بڑی کٹھن قسم کی گزرتی ہے؟ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جادو کرنے والا جادوگر یا اس سے کروانے والا، ان کے آخری جو لمحات ہوتے ہیں وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور آپ مشاہدہ کر لیجئے گا کہ جو بندہ، جو جادوگر کسی پہ جادو کرتا ہے خود سے انتقام لینے کے لیے یا کسی کے کہنے پہ، آپ اس کو پریشان ہی دیکھیں گے، آپ اس کو برے حالات میں ہی دیکھیں گے، معاشی تنگی بھی اس کے پاس ہوگی، گھریلو بھی معاملات اس کے ہوں گے، وہ آپ کو پریشان ہی نظر آئے گا اور آخری جو اس کا وقت ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہوگا. مفتی صاحب گھروں میں ساس بہو کی لڑائی رہتی ہے، ساس کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ بہو کہنا نہیں مانتی، بہو کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ساس میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. تو ایسی صورت میں کوئی وظیفہ بتائیں کہ گھر کی یہ چپکلش جو بنیادی ہے یہ تو ختم ہونا. یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جی، یہ ہوتے ہیں ایک اپنے اپنے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے تو حقوق ادا ہو جائیں، میں کسی کے نہ کروں، اس وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں. اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو دونوں میں سے ایک چاہتا ہے کہ یہ معاملہ نہ ہو، تو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں گھر میں، آٹا بن رہا ہے، سالن بن رہا ہے، روٹیاں بن رہی ہیں، تو ان کے اوپر سورہ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھ کے محبت، پیار، اتفاق، اتحاد کی نیت سے دم کیا جائے اور کھلایا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا، محبت پیار پیدا ہو جائے گا. مفتی صاحب آپ پوری دنیا کو وظائف بتاتے ہیں معاشی تنگی کو دور کرنے کے، رزق کی فراوانی کے، آپ کی خود کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ یہ کوئی حساب نہیں لگایا، بس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. میں آپ کو نا ایک عمل بتا رہا ہوں، مجھے یہ بتایا گیا تھا اور میں نے اس کو کیا پابندی کے ساتھ. وسعت رزق کے لیے سورہ مزمل کا عمل بہت زبردست عمل ہے. میں تمام احباب کو جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، سورہ مزمل کا عمل وسعت رزق کے لیے بہت زبردست ہے. لیکن اس کے کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد
فجر کی نماز پڑھی ہے تو آپ سورہ مزمل کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، ظہر کی نماز کے بعد آپ اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، عصر کی نماز کے بعد بھی 2 مرتبہ، مغرب کے بعد بھی 2 مرتبہ اور عشاء کے بعد بھی 2 مرتبہ۔ یہ ٹوٹل ہو گئی 11 مرتبہ۔ 41 دن تک سورہ مزمل کو آپ 11 مرتبہ روز پڑھیں گے نمازوں کے بعد، جو ترتیب بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد جتنی آپ کو ضرورت ہوگی آپ سورہ مزمل کو اتنی تعداد میں پڑھیں، اللہ غیب سے بندوبست کر دے گا، اور یہ آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مصلی پہ بیٹھ کے یا چلتے پھرتے جہاں بھی ہوں سورہ مزمل کا ورد کرتے ہیں، اللہ غیب سے بندوبست۔ مفتی صاحب، بعض اوقات بچے اور بعض اوقات بڑے رات کو سوتے ہوئے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ویسے ہی کوئی خواب دیکھا اور خواب کی وجہ سے ڈر گیا، چھوٹے بھی ڈر جاتے ہیں، بڑے بھی ڈر جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں نا آسیب کے اثرات ہوتے ہیں جو بچوں بڑوں کو ڈراتے ہیں اور پھر انہیں ڈر کے اٹھنا پڑتا ہے۔ تو آسیب ہو تو اس کا علاج کیا جائے، ویسے اگر ڈرتے ہیں تو بچوں کو رات کو جب وہ سوئیں نا تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود پہ بھی دم کریں اور بچوں پہ بھی دم کریں۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ذہن اس طرف نہیں ہے، حالانکہ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمارے والدین، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا ورد کیا کرتے تھے، کلمہ پڑھا کرتے تھے، آخری صورتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، گھر میں پھونک لگاتے تھے، بچوں کے اوپر بھی پھونک لگاتے تھے۔ اب تو یہ موبائل آ گیا ہے، دیکھتے دیکھتے سو گیا، سویا نہ سویا، تو یہ ترتیب ساری الٹ ہوئی ہے۔ حالانکہ سونے سے پہلے بندے کو کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے، کیا پتہ کہ سویا ہے اور اٹھ نہ سکے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کیونکہ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر 1 سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ سوئے ہوئے نہیں اٹھتے، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، مطلب موت کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی تیاری کرتے ہوئے انسان کو اپنی زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھنا چاہیے، اللہ سے ہر لمحے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ آپ شفاء الدہر روحانی مرکز کی واٹس ایپ نمبر پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے آڈیو میسج میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور فوری اپنے مسائل کا حل معلوم کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +92 300 488 386۔ شفاء الدہر روحانی مرکز، روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت سے۔